نفرت اور تعصب کے اندھیروں کے خلاف روشنی کا جہاد، اہل محبت کے نام۔ اس کتاب کا مقصد مسلمانوں میں باہمی تفرقہ ختم کر کے محبت اور خیر خواہی کی سوچ کو جنم دینا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد اگر ایک بھی فرد کے دل سے نفرت اور تعصب کا اندھیرا ختم ہو گیا تو یہ میری محنت کا حاصل ہوگا۔ ابو یحییٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش نظر کتاب تیسری روشنی کی اشاعت سے اصل مقصود ان رویوں کی نشاندہی کرنا تھا جو معاشرے میں فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم ضمنی طور پر اس میں میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی کے حوالے سے کیے جانے والے چند اعتراضات و سوالات زیر بحث آ گئے تھے۔ یہ سوالات اصل میں کہیں زیادہ بڑی تعداد میں پوچھے گئے تھے اور بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اب جب کہ اس کتاب کا ای ورژن باقاعدہ عام کیا جا رہا ہے، مناسب یہ ہوتا ہے کہ ان اہم سوالات کو ایک ضمیمے کے طور پر کتاب کے آخر میں شامل کر دیا جائے جو لوگ مجھ سے بار بار دریافت کرتے ہیں، تاکہ میرے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ لوگ میرے بارے میں بھی پوچھتے رہتے ہیں، گرچہ تیسری روشنی میں میری داستان حیات کا بڑا حصہ بیان ہو چکا ہے، لیکن پوچھنے والوں کی سہولت کے لیے کافی عرصے سے میرا تعارف سائٹ پر موجود ہے۔ قارئین میں سے جن کو دلچسپی ہو وہ اسے میری ویب سائٹ www.inzaar.org About Us پر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو شیطان اور اس کی ذریت کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے، آمین۔ ابو یحییٰ۔ تیسری روشنی۔ میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت عطا فرمائی ہے وہ اردو زبان کی تاریخ میں کسی اور کتاب کو شاید نہیں ملی ہے۔ تاہم اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان گنت لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ توحید اور آخرت کی بنیادی دعوت ایک زندہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے عطا کیے ہوئے دین پر عمل کا سچا جذبہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، نیکی کی راہ اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ کی سچی محبت دلوں میں راسخ ہو گئی، اس سے ملاقات اور اس کی جنت کے حصول کا جذبہ پیدا ہوا۔ حشر اور جہنم کی سختیوں سے بچنے کی خواہش دلوں میں گھر کر گئی۔ لوگوں میں خود قیامت کے برے انجام سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی سوچ عام ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوا اور آج تک الحمدللہ ہو رہا ہے اور اس پر اپنے مالک کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تاہم یہ ایک فطری چیز ہے کہ جو چیز معاشرے میں غیر معمولی مقبولیت اختیار کر لے اس پر کچھ نہ کچھ مخالفانہ رد عمل بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے سے کتاب کے خلاف اکا دکا تحریریں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی منفی بات سامنے آتی ہے تو میں پہلے مرحلے پر پوری دیانتداری سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری غلطی اگر واضح کر دی گئی ہے تو میں اس غلطی کی اصلاح کر لوں، کوئی بات اگر کمزور ہے تو اسے دور کر دوں۔ اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی تو میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اگر یہ کتاب کسی گمراہی کا سبب ہے تو سب سے پہلے میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے پھیلنے کے راستے مسدود کر دے، اور اگر یہ تیری مرضی اور رضا کے مطابق ہے تو اپنی خصوصی نصرت بھیج کر اس کتاب کو مزید پھیلا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تیرے قریب آ سکیں۔ الحمدللہ تادم تحریر یہ کتاب رکنے کے بجائے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ میرے مالک کی عنایت سے انتہائی کم وقت میں
یہ اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن چکی ہے۔ ہر مخالفانہ تحریر کے بعد میں یہی دعا کرتا ہوں، اور ہر دفعہ کتاب پہلے سے زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایسے ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ انہیں بیان کروں، مگر شاید اس میں خود ستائی کا عنصر نہ داخل ہو جائے، اس لیے اس سے صرف نظر کر کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے دنوں بعض حضرات نے کتاب کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر دی۔ ایسے میں قارئین اور احباب کی طرف سے یہ مطالبہ شدت کے ساتھ سامنے آیا کہ میں اس کا کچھ جواب لکھوں۔ میں اس طرح کی منفی چیزوں کا جواب لکھنے کو وقت کا ضیاع تصور کرتا ہوں۔ جو قلم ایمان و اخلاق کی دعوت کے فروغ کے لیے وقف ہو، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ مزید یہ کہ منفی سوچ رکھنے والوں کے پاس کبھی الفاظ ختم نہیں ہوتے۔ آپ ان کی غلطی کتنی ہی واضح کر دیں، وہ ہر بات کے جواب میں ایک نئی اور غیر متعلقہ بحث چھیڑ دیں گے۔ اب یا تو انسان خاموش ہو کر اپنا مثبت کام کرتا رہے، یا پھر طے کر لے کہ اسے سارے کام چھوڑ کر ایسے لوگوں کو گھر تک پہنچانا ہے۔ پہلی صورت میں منفی پروپیگنڈا پھیلتا چلا جاتا ہے اور ایمان کی دعوت کو سخت نقصان پہنچتا ہے، اور دوسری صورت میں انسان کے پاس اپنے اصل کام یعنی دعوت دین کو کرنے کا وقت ہی نہیں رہتا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تصنیف قرآن کا مطلوب انسان پر نظر ثانی کر رہا ہوں۔ یہ کتاب یعنی قرآن کا مطلوب انسان امت کے علمی ذخیرے میں انشاءاللہ ایک منفرد اضافہ ہوگا، جس میں قرآن و حدیث کے صریح ترین الفاظ میں لوگ یہ جان لیں گے کہ وہ کیا اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہیں۔ جنت اور جہنم کا دار و مدار دراصل کن چیزوں پر ہے، دین کی اصل ترجیحات اور اس کے بنیادی مطالبات کی نوعیت کیا ہے۔ مگر ایسے میں یہ مسئلہ شدت کے ساتھ سامنے آ گیا اور میں تذبذب کا شکار ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایسے حالات میں میں اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس آقا کا میں کس منہ سے شکر ادا کروں کہ ہمیشہ کی طرح اس نے اس گنہگار کی لاج رکھی اور ایک ایسی چیز کی طرف میری رہنمائی کر دی جو انشاءاللہ العزیز اس معاشرے سے تعصب اور فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں ایک حقیر انسان ہوں جس کے کام کے دفاع کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس معاشرے سے فرقہ واریت اور گروہی تعصب ختم ہو۔ دراصل یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو انبیاء اور رسل کبھی دشمن بنا دیتی ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے جو اپنے مریض کو پروردگار کے غضب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس مرض کے شکار لوگ تعصب میں اندھے ہو کر وقت کے نبی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ انہی چیزوں کی بنا پر آج بھی یہی صورتحال ہے کہ کون سا معروف عالم اور کون سا مکتبہ فکر اور مسلک نہیں جس کے بارے میں مخالف گروہ کی طرف سے کفر اور گمراہی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کفر و ضلالت کے فتووں سے لے کر بے گناہ انسانوں اور علماء کرام کے قتل جیسے سنگین جرائم کے پیچھے بھی گروہی تعصب اور فرقہ واریت کا یہی مرض ہے۔ تاہم اس مرض کے پھیلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی نیک دلی کے ساتھ ان کے پیچھے جاتا ہے اور فرقہ واریت اور تعصب کی زنجیروں سے خود کو جکڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایمان و اخلاق کی دنیا کے بدترین جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کوئی دینی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا معیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ جانچ سکے کہ جن کو وہ رہنما سمجھ کر ان کے پیچھے ہو لیا ہے وہ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں۔ مگر الحمدللہ پروردگار کی عنایت اور مالک کے کرم سے اس کا یہ عاجز بندہ اب تمام مسلمانوں کے سامنے ایک کسوٹی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس کی مدد سے لوگ یہ جانچ سکیں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، کون رب کی طرف بلا رہا ہے
اور کون اپنے تعصبات کا اسیر ہے، کون شیطان کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے اور کون انبیاء علیہم السلام کا جانشین ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پھیلا رہا ہے۔ گویا قرآن کا مطلوب انسان سے قبل میں یہ واضح کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن کا نامطلوب انسان کیا ہوتا ہے۔ پیش نظر تالیف میں کچھ ایسے واضح اور روشن اصول لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کی بنیاد پر ایک عام آدمی ہر طرح کے کنفیوژن سے بالا تر ہو کر صحیح و غلط کا فیصلہ کر سکے گا۔ کتاب کے آخر میں میری بعض دیگر تحریریں شامل ہیں جو جب زندگی شروع ہوگی کے حوالے سے سامنے آنے والے کچھ اہم سوالات کا جواب بھی دیتی ہیں اور ساتھ میں کچھ ایسے رویوں پر بھی توجہ دلاتی ہیں جو نفرت اور تعصب پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ میری ہر مسلمان سے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک روز اسے میدان حشر میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب اس طرح دینا ہے کہ خدا کے غضب سے بچانے کے لیے اس روز کوئی نہیں آئے گا، یہ درخواست ہے کہ وہ ایک بار اس تحریر کو اول تا آخر توجہ سے پڑھے، اور جب کبھی اس کے پاس کسی بھی نقطۂ نظر، مسلک، کتاب، عالم اور فرد کے خلاف نفرت پھیلانے والا مواد سامنے آئے تو وہ ان اصولوں کی روشنی میں ان کا تجزیہ کر لے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عمل اسے قیامت کی ایک بہت بڑی ذلت اور رسوائی سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر امت میں اتحاد اور یکجہتی کا ذریعہ بنا دے۔ اپنی تصنیف کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے دشمن یہ لوگ نہیں، شیطان ملعون ہے۔ شیطان گمراہی کے اندھیروں کا پجاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حقیر غلام کو شیطان کے خلاف جنگ کے لیے چنا اور یہ عزت عطا کی کہ اس کی پچھلی 2 کتابوں نے ان گنت لوگوں کو شیطانی اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک پہنچایا ہے۔ میری پہلی کتاب جب زندگی شروع ہوگی نے لوگوں میں ایمان اور توبہ کی منادی کی۔ دوسری کتاب قسم اس وقت کی نے دین اسلام پر لوگوں کا اعتماد بحال کیا، اور اب انشاءاللہ یہ کتاب تیسری روشنی بن کر سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھ کر ایک مخلص مسلمان فرقہ واریت، نفرت اور گروہی تعصب کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت، محبت اور معرفت کی روشنی میں آ جائے گا۔ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا اور مسلمان مل کر ہدایت کی اس روشنی سے دنیا کو منور کریں گے جو ان کے پاس ان کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی امانت ہے۔ باقی جو لوگ اپنے تعصب کی قید سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ ان کے شر سے مجھے اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ۔